بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواز شریف صاحب جیسے ہی امریکہ پہنچے تو پھر سے اس نے دھمکیاں لگانا اسٹارٹ کر دی ہیں اداروں کو، اور جو آئینی ادارے ہیں ججز سمیت، کہ ہمیں مت چھیڑو، ہم نے بہت صبر کیا، ہم تہیہ طوفان کیے بیٹھے ہیں، اور ہم اگر بولے تو پھر جو ہے وہ بہت بات آگے تک چلی جائے گی۔ یہ چیز نواز شریف میں آپ کو کامن دکھے گی کہ وہ جب اس ملک میں رہے گا وہ ڈیلز کرے گا، وہ پاؤں پڑ جائے گا، بجائے گلے پڑنے کے وہ پاؤں پڑا رہے گا کہ میرے ساتھ ڈیل کرو، میرا سسٹم چلتا رہے، میری پارٹی کو حکومت ملے۔ اور جیسے ہی وہ اس ملک سے باہر چلا گیا وہ گلا پکڑے گا اور پھر دھمکیاں لگائے گا۔ اس سے عمران خان صاحب کی ایک چیز جو کہی ہوئی ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے کہ یہ بھگوڑا ہے اور بزدل ہے۔ یہ اپنے اعمال سے ثابت کر رہا ہے، اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر، کہ میں خود بھگوڑا ہوں اور میں ڈرپوک ہوں کیونکہ میں ملک میں بیٹھ کے کچھ نہیں بات کر سکتا۔ اس سے یہ وہاں سے بھی انڈیکیشن آئی تھی جب اس کی 2/3 کی حکومت گرائی گئی۔ میرا اس پہ الگ موقف ہے کہ ایک جج کو یا سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہٹائے، لیکن جب اس کو 2/3 سے ہٹا کے گھر بھیجا گیا تو یہ جلسوں میں بجائے ریزسٹ کرنے کے، بجائے گلے پڑ جانے کے، اس نے شکایت اور شکوے شروع کر دیے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اور دوسری طرف جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا وہ گلے پڑ گیا، وہ لڑ گیا، اس نے تاریخی مزاحمت دکھائی۔ 3 سال ہو گئے، اس نے آج تک ناک میں دم کیا ہوا ہے سہولت کاروں اور ہٹانے والوں کے اگینسٹ کہ آپ ہوتے کون ہیں اس ملک کے فیصلے کرنے والے اور ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے والے۔ اور دوسری سائیڈ جو 2/3 میجورٹی سے گھر بھیجا گیا اس نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر ہر چیز سہتا گیا اور جیل میں بھی چلا گیا، چپ رہا، پلیٹلیٹس گریں، جیسی جہاز آیا لندن پہنچا۔ لندن پہنچتے ہی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی۔ اب اس سے پھر ایک چیز ثابت ہوئی کہ بزدلی اور ڈرپوکی آپ کے اندر اتنی ہے کہ آپ ملک میں رہتے ہوئے یہ بول ہی نہیں پاتے کہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی جو ہوئی ہے وہ کی کس نے۔ اتنی بڑی پارٹی جب آپ کے پیچھے لوگ ہوں، 2/3 آپ کو ملی ہوئی تھی، آپ اگر لڑ جاتے تو پاکستان کب کا جو ہے وہ اس ظلم سے آزاد ہو چکا ہوتا۔ لوگوں کو یہی سمجھ آ گئی ہے، پنجاب کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہو سکتے، یہ ڈرپوک ہیں، ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ لوگ مقبولیت کے جو ہے وہ 0% تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی عوام میں آپ کی نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ ڈرپوک اور بزدل ہیں، گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں بولتے، کمپرومائزز کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں تاکہ کہیں سے حکومت مل جائے فارم 47 پہ ہی صحیح، اور جیسے ہی باہر جاتے ہیں شیر بن جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تہیہ طوفان کیے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کی بزدلی ثابت ہوتی ہے جو قوم سمجھ چکی ہے، اسی لیے آپ کی مقبولیت جو ہے وہ 0 تک آ چکی ہے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف نے اب سوابی میں جلسے کا اعلان کر لیا ہے، اور جو رپورٹ ہو رہا ہے بڑے بڑے صحافیوں کی طرف سے اور جو اندر سرکل سے خبر آ رہی ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہی ہے۔ ویسے بھی نومبر کو دمادم مست کلندر ہونے والا ہے، پنجاب سے بھی یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں، وہاں کے اپوزیشن لیڈر نے بھی یہ کہا ہے کہ MPs جو ہیں وہ تیار رہیں، اور جو اب اندر سے جو تحریک انصاف میں خبریں چل رہی ہیں اور جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز پہ کہ سوابی جلسہ جو ہے اس پہ ہم فوکس کریں۔ اور عمران خان بھی اسی وجہ سے جیل سے کسی صحافی سے نہیں بول رہا، کہیں بات نہیں کر رہا، وہ خاموشی سے آتا ہے ٹرائل میں اور واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اور یہی رپورٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان بہت بڑی پلاننگ اس کے پیچھے کر رہا ہے۔ اور اب چیف جسٹس بھی نیا آ گیا، جب نومبر کو کنکلوژن کا مہینہ کہا جا رہا ہے، امریکن الیکشنز بھی جس میں ہیں اور بہت ساری عالمی صورتحال وہ بھی تبدیل ہو جائے گی جب، تو اس کے بعد جب یہ سوابی کے جلسے سے سٹارٹ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف ایک ریزسٹنس کی ایک اور موو کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جمع کر لیے جائیں۔ سیکرٹری جنرل جو ہے تحریک انصاف کا، اس نے بھی یہ انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ ہم لاکھوں لوگ جمع کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ تحریک انصاف پڑاؤ ڈال دے کیونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے KP میں۔ سوابی میں وہ جلسہ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک دھرنا دے دیں،
اور پورے صوبے سے جو وہ لوگ جہاں وہاں پہ جمع کریں، اور پھر ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی وہاں سے اسلام آباد بہت قریب ہے، اور پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہو جائے۔ اور پھر اگر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت میں یا کسی بھی سسٹم میں عوامی پاور کو روکنے کی اس حد تک صلاحیت ہے کہ وہ 6 سے 7 لاکھ لوگ یا 4-5 لاکھ لوگ ہی روک کے دکھائیں۔ ان سے 90,000 لوگ نہیں روک پائے، اور فوج کھڑی کر دی تھی ڈی چوک میں، ابھی مثال ہے 2 مہینے پہلے کی، کہ یہ نہیں روک پائے۔ فوج نے کیا کیا، ایجنسیوں اور فوج کو کھڑا کر دیا عوام کے سامنے، تاکہ کوئی ایسی سچویشن ہو جس سے پھر تحریک انصاف کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے 9 مئی کے جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہو۔ لیکن فوج بھی نہیں لڑ پائے گی، کیونکہ عوام کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ فوج نے ان کو جگہ دی، سیکیورٹی جو ادارے تھے انہوں نے جگہ دی عوام کو، اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، حالانکہ 90,000 لوگ تھے، لیکن اگر 3-4 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں اسی سوابی جلسے کے بعد لانگ مارچ کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سسٹم میں اتنی طاقت ہے کہ عمران خان کو روک کے دکھائے آزاد ہونے سے، اور تحریک انصاف کو پھر سے ایمرج ہونے سے روک کے دکھائے، کیونکہ عوامی پاور جو ہے وہ لاسٹ اور لیسٹ آپشن ہوتا ہے کسی بھی ریزسٹنس کے کو موو کرنے کے لیے، اور کنکلوژن کے لیے لاسٹ عوامی پاور ہوتا ہے۔ وہ جو اب تحریک انصاف موو کرنے جا رہی ہے، پنجاب سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے سوابی کے جلسے میں، اور پھر سے یہ لانگ مارچ نکلے گی جو اڈیالہ کی طرف موسٹ پروبیبلی ہو، جو عمران خان کی رہائی کی تحریک میں بہت اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔